یہ وقت دیکھنا پڑے ہمارے ملک کو. لیکن اس ٹائم بھی یقین کریں ایک لڑکی, ایک جتنی بھی وومن نے کام کیا, آپ بھی تھی اور باقی لوگ بھی تھے, تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ایک لڑکی کا گھر سے اس جگہ جانا جہاں وہ نہیں جاتی, وہاں جا کے کھڑے ہو کے کام کرنا, تو وہ وقت دیکھا ہے ہم سب نے مل کے. تو وہاں ہم لوگ, میں اکثر, اور اس ٹائم میرا کافی پرسنل پرابلمس بھی رہتے تھے. میں کڈنی کا مجھے آپریشن سجیسٹ ہوا تھا, وہ میں نے السلام علیکم ناظرین, ہم حاضر ہیں اپنی ایک اور نئی اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. آج کے میرے مہمان آپ کے جانے پہچانے ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے اسٹرگل ٹو سکسیس کا سفر جو ہے وہ ان کا کیسا رہا. جی ہاں, آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عظمیٰ اینڈ مسٹر سمیع. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ لوگ آئے. تھینک یو سو مچ فائزہ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا اور ہمیں بلایا. بہت شکریہ. اچھا عظمیٰ, جیسے جو میرے پروگرام کی تھیم ہے وہ جو ہے وہ اسٹرگل ٹو سکسیس ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آج آپ جہاں پہ بھی ہیں اور آپ لوگ مطلب ماشاء اللہ ایونٹس آرگنائز کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, تو لوگ بڑے ایڈمائر ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس مقام تک آنے کے لیے جو پہلا قدم لیا ہوتا ہے یا جو ہمت چاہیے ہوتی ہے, جو اسٹرگل کی ہوئی ہوتی ہے, جو آبسٹیکل بیچ میں آتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں تاکہ وہ لوگ جو یہ کام اسٹارٹ یا تو کرنا چاہتے ہیں یا اس میں جوائن ہینڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ لگ سکے کہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. تو میں آپ سے شروع کروں گی کہ جو شبانہ میموریل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, کیسے سوچا, کیوں سوچا, اور پھر یہ سفر کیسا کیا؟ سب سے پہلے تو جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. دیکھیں, سوچ جو ہے نا بچپن سے ہوتی ہے. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا, جب آپ اپنے گھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہیلپنگ ہینڈ پہ کام کرتے ہوئے سب کو, کیونکہ جب بھی مجھے پاکٹ منی ملتی تھی تو ہمیشہ مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں سے نا آپ کو تھوڑا سا 20% یا 30% سیو کر کے نا باہر ہیلپ کرنی ہے اس پیسے کی. آپ کو سارے ہی آپ کی پاکٹ منی نہیں ہے, اس میں سے نکال کے آپ کو دینی ہے. تو یہ ایک بچپن سے آپ کے مائنڈ میں سیٹ ہوتا ہے. پھر الحمدللہ میں نے ماسٹرز ہی سوشل ورک میں کیا ہے. پھر آپ کر رہے ہوتے ہو تو وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کس طریقے سے کیا ہے. ہم سلم ایریا جاتے تھے, ہم بہت سارے ایریاز ایسے گئے جو شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا, کراچی میں وہ لوکیٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے, تو ہم اس ایریاز میں جا کے کام کرتے تھے جا کے. تو پھر میں نے پھر لاسٹ میں بھی جب سمیع آئے میری لائف میں, تو پھر میں نے ڈیسائڈ کیا کہ یار ہم اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, کیوں نہ ہم خود اس پہ محنت کریں, تو وہ زیادہ بیٹر آپشن رہتا ہے. کیونکہ کاز آپ کے پاس تھی. بالکل, کاز بھی میرے پاس ہے, اور ساتھ ساتھ پھر لوگ آپ کو نا سپورٹیو لوگ ہونا بہت ضروری ہے, پازیٹیو لوگ آج کے دور میں. زیادہ تر لوگ سوری ٹو سے بٹ نیگیٹیوٹی بہت ہے یہاں. تو پازیٹیوٹی کے لیے کیا ہوتا ہے, آپ کو اپنے اندر بھی جھانکنا ہے اور لوگوں کے ساتھ رہ کے کام کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی رہا ہے تو میرا ماننا ہے آپ اس کو رپلائی نہیں کرو, آپ اس کو پازیٹیو وے میں کام کر کے دکھاؤ کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں ایکشن اسپیکس لاؤڈ. ایگزیکٹلی. پھر انشاءاللہ پھر میں نے جو ہے بس سمیع سے کہا کہ ہم اس کو رن کریں گے, کھولتے ہیں. تو سمیع اس ٹائم جو ہے جے کے پی میں تھے, پہلے جے ڈی سی میں تھے, پھر جے کے پی میں پریزیڈنٹ تھے وہاں کے. سو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, اوکے گو ہیڈ. پھر میں نے اب تو پرائم منسٹر نے کہہ دیا تو ہونا چاہیے. پھر میں نے سوچا کہ ان کی مدر کے ہی نام پہ ہم کھولے جائیں, بیکاز یہ بہت زیادہ. اچھا ماشاء اللہ, یہ میری ساس مدر ان لا. اوکے اوکے, شبانہ میموریل ویلفیئر آرگنائزیشن. اچھا یہ بھی ماشاء اللہ بڑی بات, ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی اپنی مدر کے نام پہ, کیونکہ وہ بھی ماں ہی ہیں ظاہر ہے, بالکل. اگین اٹس اے پازیٹیو اپروچ. اسی لیے مجھے تھا کہ میرے فادر بھی نہیں ہیں, ان کی ڈیتھ کو بھی 26 ایئرز ہو گئے. اچھا اچھا. تو جو ہے لیکن میں نے کہا ان کے نام پہ تو میں کر ہی رہی ہوں, الحمدللہ میں کروں گی. پھر میں نے سمیع کی طرف اس لیے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ اپنی مدر سے اٹیچ تھے اور وہ بہت زیادہ سوشل ورکنگ کرتی تھی. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جو ہے کافی سارے لوگ گھر پہ آئے جن کے وہ گھر رن کرتی تھی, جو کہ پتہ ہی نہیں تھا فیملی کو. کافی زیادہ ایک ان کے نام پہ جو ہے نا ایک روٹی سیشن چلتا تھا کورنگی میں, تو وہ بتاتی نہیں تھی. تو میں نے کہا جب وہ کر ہی نہیں ہے تو انہی کے نام کو کنٹینیو رکھا جائے, کام تو کرے کوئی بھی کرے ایکس وائی زی. تو بس اس لیے میں نے اپنی ساس کا نام چوز کیا اور ان کے نام پہ رکھ کے, اور الحمدللہ. اور کووڈ میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, جب کووڈ آیا تھا تب میری آرگنائزیشن اسٹارٹ ہونا شروع ہوئی تھی. کام پہلے سے چل رہا تھا ورکنگ, لیکن اس وقت ہم نے
پھر کافی زیادہ پیک پہ آپ لوگوں نے جا کے کام آنا جانا. ایون کووڈ میں لوگ کہتے تھے گھر میں رہو, اور سمی ٹیم میں ہم سب باہر ہوتے تھے, فیلڈ ورک, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, ماسک پہنا ہوتا تھا وہ تھا, اور زیادہ سے زیادہ ہم نے اسٹرالر کر لیتے تھے. چلو مجھے ہوتا تھا اگر آپ کو ہونا ہے کووڈ آپ کو گھر میں بھی ہو جائے تو اس سے اچھا ہے کسی کی مدد کرتے کرتے جاؤ نا یار, ارے واہ, اس میں مزہ آئے گا. کچھ اچھا کر کے آپ نے کیا تو آپ کا ضمیر جسے کہتے ہیں مطمئن, وہ مطمئن میرا الحمدللہ. اچھا اس میں ڈاکٹر عظمیٰ اگر میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں کہ جیسے مائی سیلف آلسو انوالوڈ ان سوشل ورک, ہم جتنا کام کرتے جاتے ہیں اتنی اس چیز کی ایک ہنگر بڑھتی جاتی ہے. ایسا کیوں نہیں لگتا کہ ہاں بس اب ہو گیا, ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ابھی ہمیں اور کرنا ہے اور کرنا ہے. تو اس سوچ کی, ان فیلنگس کی کیا ریزن ہے آپ کے نزدیک؟ مجھے لگتا ہے اگر سکون کی نیند چاہیے تو یہ بہت ضروری ہے, بیکاز ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ بہت زیادہ فاسٹ فارورڈ ہو گئی ہے. بالکل آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پہلے آپ اپنے گھر والوں کو دیکھیں, رشتہ داروں کو, اس کے بعد موو ڈاؤن, لیکن سب کو ساتھ لے کے ضرور چلیں. تو باہر ابھی جو فلوڈ لاسٹ ٹائم آیا تھا, اللہ نہ کرے دوبارہ کبھی وقت دیکھنا پڑے ہمارے ملک کو, لیکن اس ٹائم بھی یقین کریں ایک لڑکی, ایک جتنی بھی وومن نے کام کیا, آپ بھی تھیں اور باقی لوگ بھی تھے, تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ایک لڑکی کا گھر سے اس جگہ جانا جہاں وہ نہیں جاتی, بالکل وہاں جا کے کھڑے ہو کے کام کرنا, تو وہ وقت دیکھا ہے ہم سب نے مل کے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہاں ہم لوگ میں اکثر, اور اس ٹائم میرا کافی پرسنل پرابلمس بھی رہتے تھے, میں کڈنی کا مجھے آپریشن سجیسٹ ہوا تھا, وہ میں نے ڈیلے کیا, آپ نے بہت ڈیلے کروایا اور آپ ویسے کیئر کر بھی نہیں رہی ہیں اسٹل. تو میں نے کہا نہیں سمی چلیں, سمی کہتے تھے آپ رہیں ہم ٹیم کے ساتھ چلے جاتے ہیں, میں نے کہا نہیں خود جا کے جو کرنا ہے. اور اس طرح جب ہم گھر آتے تھے تو بہت میں یہ سوچتی تھی کہ اب مجھے کب جانا ہے, تو جب ایک ہفتہ ہوتا تھا بس میرے پاس, ایک کام ہم کر کے ختم کرتے ہیں اور ہم فوراً کرتے ہیں واٹ نیکسٹ. اور سب سے بس ہمارے ساتھ الحمدللہ یہ ایک اچھی چیز تھی کہ بہت سارے لوگ جو جڑے ہوئے تھے وہ ہیلپ فل تھے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں فائزہ آپ کا نام لینا چاہوں گی, آپ ہر جگہ بہت پازیٹیولی سپورٹ کرتی ہیں. دیکھیں ہر جگہ نا فائنینشیل کچھ نہیں ہوتا, ایموشنلی اور یہ سب بہت ضروری ہوتا ہے, ایکنالجمنٹ بہت. اگر کسی نے یہ بھی کہہ دیا نا عظمیٰ یہ کام تمہارا بہت اچھا تھا, تو وہ آپ کو بوسٹ مل گیا. ایگزیکٹلی وہ مل گیا آپ کو, آپ نے جو کیا نا, ایک بندے نے بھی بولا تو میرے لیے کافی ہوتا ہے, مجھے سب کا نہیں چاہیے. تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے یار اب آگے کچھ اور ایکسٹرا. تو الحمدللہ سب نے بہت سپورٹ کیا. ایک طاہر بھائی انہوں نے بہت سپورٹ کیا, انہوں نے اپنا ٹرانسپورٹ ہم سے شیئر کیا. تو کچھ اکثر ہم خود بھی کرتے تھے, اکثر وہ بھی سپورٹ کرتے تھے. بہت لوگوں نے ہمیں سامان بھیجے, اور اتنا ہو گیا تھا الحمدللہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کس طریقے سے لے کے جائیں, کیونکہ ہم کہتے تھے یار مزدور کرو, بڑا والا ٹرک کرو, تو پھر ایسے تو مینج ہونا ضروری ہے. پھر 2-3 ہمارے ٹیم ورکر جتنے تھے تو ہم بہت سیکیور کر کے, جتنی فیمیل جاتی تھی ہم کہتے تھے بھائی اپنے گھر سے لوگ لے کر آؤ اپنے ساتھ, کیونکہ فیمیل جا رہی ہے تو ایک سیکیورٹی بھی ہوتی ہے بہت ضروری ہے. تو پھر سبھی کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ ہے اوپر, میں نے کہا ڈیفینیٹلی ہے الحمدللہ, ہم بینگ اے مسلم, لیکن پھر خیال بھی رکھنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کا. زبردست. اچھا سمی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی, ابھی سوشل ورک کے بارے میں تو سارے عظمیٰ نے بتایا, بینگ اے وائف عظمیٰ کیسی ہے؟ بینگ اے وائف عظمیٰ بہت کوآپریٹو ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں مینیج کر رہی ہوتی ہیں. بیسکلی ہماری لائف اس لیے زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہم دونوں ایک ہی فیلڈ سے منسلک ہیں, سوشل ورکنگ اینڈ ایونٹ مینجمنٹ, اور ہمارے ایونٹس لائن اپ ہوتے ہیں, ساری چیزیں لائن اپس ہوتی ہیں, تو بہت ساری چیزوں کو یہ کوآرڈینیٹ کر رہی ہوتی ہیں میرے پیچھے رہ کے. اور ایسا وائف تو یہ خیر بہت ہی اچھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک اچھی کوآرڈینیٹر جو ہے ابھی تک میں نے میڈیا لائن میں رہتے ہوئے یا سوشل ورکنگ میں رہتے ہوئے کوآرڈینیٹر ہائر نہیں کی, کیونکہ میرے پاس ایک بہت اچھی. تو آپ کو پیمنٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے؟ آئی وانٹ پیمنٹ رائٹ ناؤ. زبردست. کیونکہ دیکھیں یہ بھی آئی ایم شیور کہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ جب آپ کا لائف پارٹنر آپ کی کاز کو لے کے پیرالل چل رہا ہے تو وہ سپورٹ بھی بہت ایک ہوتی ہے نا, کہ مطلب آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی سپورٹ رہتی ہوگی. اچھا جیسے ہم نے بات کری کہ اسٹرگل ٹو سکسیس, اس کام میں آپ دونوں کے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, یا ایسی کیا اسٹرگل آپ لوگوں نے کی جو آپ کو یاد ہو اور آپ کہیں یار وہ ٹائم نہیں تھا؟ سب سے بڑی اسٹرگل اس سوشل ورکنگ فیلڈ میں یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کوئی پازیٹیو کام کر بھی رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ جو ہے اس میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اسے آ کے روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ
کوئی نہیں چاہتا کہ کسی سے اوپر کوئی اگلا چلا جائے. تو یہاں اس طریقے کے مسائل ہم نے بہت زیادہ فیس کیے اسٹارٹ اپ میں اپنے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ جب ہم نے اپنا کام دکھایا, اچھا میرا یہ تھاٹ ہے شروع سے پہلے دن سے کہ اپنے کام سے جواب دیا جاتا ہے, زبان سے جواب نہیں دیا جاتا. تو آپ اپنا کام اس معیار پہ کریں کہ اگلا جو سوال کرنے والا ہے اسے جواب آپ کا کام دے دو. بالکل ایسے ہی. تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی بھی کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ کہ کبھی اگر آپ کرسمس سیلیبریٹ کر لیتے ہیں یا کبھی آپ کچھ اور سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں بیسکلی آرگنائزیشن جو ہے نا انٹرفیتھ پہ کام کرتی ہے, اس کا کام ہوتا ہے تمام مذاہب کو ساتھ لے کے چلنا, تمام زبانوں تمام رنگوں کو ساتھ لے کے چلنا. اب لوگ اس میں جو ہے بہت زیادہ کبھی کبھار تو آپ کے اپنے ڈونرز اس طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے, لیکن ایک کاسٹ ہے اور اس کاسٹ کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ نے جو ڈونر کی بات کری تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا اور چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے اپنے ڈونر کو سیٹسفائی کرنا. اس کے کوسچنز جو شروع ہوتے ہیں سو یو ہیو ٹو گیو آنسر پلس ایویڈنسز ایز ویل سم ٹائمز, اور لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار, تو ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن وہی والی بات ہوتی ہے کہ جب ہم ایک ایم لے کے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مدد بھی کرتے ہیں, اور پھر وہ ذرائع ایسے بننے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے ہوا اور کیسا ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ فائدہ اگر میں آپ کو بتاؤں, جب ہم نے فلوٹ ڈرائیو کا بھی ذکر کیا عظمیٰ نے, تو فلوٹ ڈرائیو جب شروع کی تھی تو فرسٹ آف آل میرے ایک فرینڈ ہیں اور انہوں نے جو تھا پانی کا ایک کنٹینر جو تھا واٹر کنٹینر وہ میرے گھر بھجوایا کہ سمی تم سوشل ورک کرتے ہو اینڈ اسے فارورڈ کرنا ہے. وہ پانی کا کنٹینر کب اس میں سامان ایڈ ہوا, کب اس میں اور چیزیں ایڈ ہوئی, کلوتھ ایڈ ہوئے, اور چیزیں ایڈ ہوئی, پتہ نہیں چلتا. یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ خدا اپنے نیک بندوں کو چنتا ہے ان کاموں کے لیے, جیسا کہ آپ کو چنا ہے, ہمیں چنا ہے, عظمیٰ کو چنا ہے, اور بہت سارے سوشل ورکرس ہیں جنہیں چنا ہے. بہت بڑے بڑے نام اس کراچی سے فیصل ایدی, ظفر عباس بھائی, بہت سارے نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن چکا ہے اس کام کے لیے, اور وہ اپنی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. آپ کچھ کہہ رہی تھی ربسما؟ ہاں, میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک کوشچن بہت کنٹینیوس کیا جاتا ہے اور مجھے جب بھی انٹرویو پہ بلایا جاتا ہے میں اس کا خود ہی جواب دیتی ہوں. اچھا, سوال کرے نہ کرے کہ دیکھیں جب ایک ڈونر نا اپنا ایکس وائی زی, چاہے وہ میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو, آپ کو کچھ دے رہا ہے, کچھ بھی چیز, فار ایگزامپل اس نے بسکٹ کے کارٹن دیے, ٹھیک ہے, اب وہ کہے گا بھائی آپ نے جہاں بانٹے ہیں تو کائنڈلی اگر آپ نے کوئی پکچر لی یا ویڈیو بنائی ہے تو ایکس وائی زی, تو وہ چیزیں ان کے لیے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم وہ نہیں بنائیں گے تو نیکسٹ ٹائم کہاں سے آئے گا؟ ہاں صحیح بات, ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں, دکھاوا بھی کر رہے ہیں. یہ ہم جان کے نہیں کر رہے, ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ہم نے کر دیا, لیکن جس کا سامان ہے ہم اگر اس کو ہی نہیں دکھائیں گے تو وہ کہے گا کہاں گیا. سیدھی بات ہے, ٹرسٹ ایک بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو ایک ریلیشن جو ہے وہ ٹرسٹ کا ہوتا ہے ڈونر کے ساتھ اور اس کے ساتھ, اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اس نے آپ کو لیٹ سپوز 10 کارٹن دیے, کل وہ آپ کو 50 کارٹن دے گا. اور ایسا ہی ہوا ہے, آپ یقین کیجیے. جب ہم پہلی ڈرائیو کر کے آئے تھے وہاں سے, ہم نے جیسی صرف ویڈیو اسٹوری لگائی کچھ ہے تو بہت سارے لوگ خود آ گئے, ہم نے نہیں اپروچ کیا, خود وہ انہوں نے کہا بس آپ ایڈریس بتا دیں, ہم آپ کو سامان پہنچائیں گے. ان کے لیے یہی دیکھیں, میں وہی والی بات کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کے لیے یہ سوچنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ٹریول کر کے جا رہے ہو. فیلڈ میں کام کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, اور ہم فیلڈ کے بندے ہم اندر بیٹھ کے بہت زیادہ کر نہیں سکتے, اریٹیٹ ہونے چاہیے, ہم کہیں گے بھائی کچھ کام ہے باہر کا وہ دو. ایگزیکٹلی. اچھا, میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں, آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کروں گی. جیسے آج سے 3 سال پہلے میں نے اپنے پاپا کے نام پہ ایک ہینڈ پمپ انسٹال کروایا انٹیریئر سے. میری کوئی انٹینشن ایسی نہیں تھی کہ میں نے آگے جا کے یہ کام کرنا یا وہ کرنا, میں نے صرف اپنے پاپا کے سالے ثواب کے لیے لگوایا. اچھا, اس میں جیسے آپ نے بات کی, میں نے صرف اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور کچھ پکچرز ڈالی. آپ یقین کریں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن 1000+ ہینڈ پمپ وہ صرف اس ایک ریفرنس سے لگ چکے ہیں. ماشاءاللہ. مطلب آپ دیکھیں, میری انٹینشن تو دکھاوے کی نہیں تھی. تو سم ٹائمز ہماری انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ موٹیویٹ ہو یا لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نیکی کر کے اب اپلوڈ کرنا اس لیے لازمی ہو گیا ہے کیونکہ یہ موٹیویشن بن گیا ہے. دیکھیں, تاکہ ہماری آنے والی نسل ان چیزوں کو دیکھے اور وہ اس طرف آئے. اب بہت سارے میرے پاس ڈونرس ایسے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس لائف میں, میٹرک میں, 9 میں
وہ 1000 रुपीज डोनेट करते हैं मंथली, लेकिन वो करते हैं, वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं सोसाइटी की बेटरमेंट में. तो ये चीजें इसलिए लाजमी, अगर इसे इस जाविये से देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है. हमारा बेसिकली सोच जो है वो नेगेटिव हो गई है. अगर हम उस चीज को पॉजिटिव देखें, अगर आपके पोस्ट करने से या आपके किसी चीज को अपलोड करने से कोई लोग जो है आगे आते हैं, और अगर जहाँ 10 लोगों की मदद होती है वहाँ 100 लोगों की हो जाती है. और मैं कहती हूँ कि जिस रेफरेंस से आपने वो एक्टिविटी की है वो उसका भी सदका जारिया में हिस्सा पड़ जाता है. बिल्कुल ऐसा, क्योंकि सदका जारिया की तो ब्यूटी ये है कि एक काम शुरू हुआ, अगर लोग उसको किसी भी रेफरेंस से करें तो आपका तो हिस्सा हुआ ही हुआ, दूसरे लोग भी शामिल हो गए. तो वो कहते हैं ना कि अकेला चलता हूँ और फिर कारवां बनता चला जाता है, तो ये वही वाली चीज है. अच्छा, अब अभी आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर उस्मा को बड़ा थोड़ा सा सीरियस, लेकिन ये इनफैक्ट ऐसी नहीं है, बड़ी माशाल्लाह जॉली सी है. उस्मा कैसे मैनेज कर लेती हो ये सारी चीजें, कि जो मैंने खुद भी आपके देखा है कि आप कभी पैनिक नहीं होती, हालांकि चीजें बिल्कुल आउट ऑफ हैंड जा रही होती हैं, लेकिन पैनिक नहीं होती. उस्मा की क्या क्वालिटी है? पीछे समी खड़ा और अभी भी पीछे वही बैठे हैं. बेसिकली मैं पहले बहुत ज्यादा, जब मैं केयू लाइफ में थी तो आपको पता है थोड़ा तबीयत बदल जाती है केयू के वालों के पढ़ने की ना. है बस वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जो है, तो मैं मेरा टेम्पर बहुत जल्दी लूज हो जाता था और मैं अक्सर लोग वहाँ पिट रहे होते थे मुझसे. अच्छा, ऐसा भी हुआ? तो फिर समी ने कहा ऑर्गेनाइजेशन ना ऐसे नहीं चलती. ऑर्गेनाइजेशन में ना आपको काम रहना है, चाहे आपके मुंह पे कोई 100 आपने चुप रहा, आपने बोलना अच्छा, पेशेंस, अच्छा बोलना और कुछ नहीं. अच्छे के अलावा कुछ नहीं कहना. दिल भी चाह रहा होता है कुछ बोलने का, फिर भी नहीं. समी ने कहा क्योंकि देखिए कोई फायदा नहीं है ना. अगर वो कर रहा है वही आप कर रहे हो तो ये तो बात बराबर होगी. अच्छा. अगर वो भी चीख रहा है आप भी चीख रहे हो. बहुत दफा ऐसा होता है जैसे इवेंट्स में काफी ज्यादा चीजें ऊपर नीचे हो रही होती है. ये एक बंदे ने कहा मैं इतने बजे अब बैठे हुए हम पूरे दिन, अरे भाई वी हैव नो, मतलब इतना टाइम थोड़ी होता है कि इतना टाइम वेस्ट. कमिटमेंट बहुत जरूरी है. मुझे ज्यादातर गुस्सा ना टाइम पर आता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. टाइम जो है ना वो है. ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ही क्या होता है. और ऑन स्पॉट इवेंट पे अगर हो तो नॉट, बस टाइम वेस्ट नहीं करो प्लीज यार. बाकी सारी मेरा मानना है टाइम इज मनी भाई, टाइम इज प्रेशियस. बिल्कुल ऐसे. अगर वो जो निकाल दिया, अब देखें आपने मुझे बुलाया, मैं पहले से आई हुई थी. मुझे कोई भी बुलाता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से थोड़ा पहले चले जाओ, लेकिन बाद में जाने मैं कहती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत कम ऐसा होता है जैसे ट्रैफिक अगर मिल गया तो चलो मैं लेट पहुंच गई, रीजन है तो है. अदरवाइज मैं अपने इवेंट में भी 2 घंटे 3 घंटे पहले होती हूँ. या कहीं एक्टिविटी करनी है तो हमारा टारगेट होता है हम 3-4 घंटे पहले उस जगह पे पहुंचे, फील्ड में, ताकि उससे ये होगा कि आप मैनेज कर सकते हो चीजें. अगर कुछ मिसिंग है ना तो उसे अरेंज कर सकते हो. ये होता है. तो इस वजह से पहले बहुत ज्यादा था. अल्हम्दुलिल्लाह जब से ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, मैं फिर घर जाके शोर मचता है घर जाके. अच्छा सभी आप कितना बेयर करते हैं इस प्रेशर को जो वहाँ पे ये होल्ड करे हुए होती है, घर जाके बम्बार्डमेंट होती है आप पे या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है. बहुत सारी चीजें मैं बहुत कंट्रोल करके रखता हूँ इनकी, क्योंकि इनका गुस्सा काफी तेज है. अच्छा. और ये किसी को भी जवाब जो है उसके मुंह पे दे देती हैं और सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती. तो बेसिकली बहुत सारी चीजें मैं जो है कंट्रोल कर रहा होता हूँ. और जाहिर सी बात है जब इंसान कंट्रोल कर रहा होता है अपने आप को, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जाके तो वो सबर का जो पैमाना होता है वो लबरेज होता है, और वो फिर घर जाके होता है. तो अपने दिल में क्यों बात रखे गुनहगार बनूं मैं, क्यों उसकी बैकबाइटिंग करूं. इट्स बेटर इट के ऑन द स्पॉट सभी कहता है बेटा अगर आपने इस तरीके से बोलने लगी तो कोई आपसे बात नहीं करेगा. तो अगर आपको कहना भी आप साइड में ले जाएं कि देखें ये क्या किया आपने कुछ. मैंने कहा मैं ये वाली काम नहीं हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो सभी ने कहा आप काम कीजिए करें, आप चुप रहा करें, खामोश रहें, अपना अपनी चीजें सही करें. उसके बाद घर आके आप कर लें, कोई मसला नहीं. अच्छा, मैं घर जाके मेरा में दिमाग है तो ये कौन सा तरीका है. अच्छा बेसिकली बहुत सारे लोग पता है फायजा, यहाँ एक और चीज बड़ी मैंने नोटिस की है इवेंट में, कि बहुत सारे लोग आपके इवेंट में इस तरीके की चीजें इसलिए भी कर रहे होते हैं कि वो आपके इवेंट को खराब करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजर या जो इसको कराने वाला है या जो फाउंडर है या जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ कुछ ऐसा करे कि जिसे हम इशू बनाएं और सोशल मीडिया पे हाईलाइट करें. तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं बाकी ऑर्गेनाइजर्स को भी यही आपके जरिए जो है पैगाम दूंगा कि थोड़ा सा काम रहे, अपना काम पे फोकस रखें. दूसरे का काम है बोलना. अगर
آپ یہ فیل کریں گے کہ دنیا بول رہی ہے تو دنیا تو بولتی ہاں ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو آپ اچھا کریں تو بھی بولے گی, کچھ اچھا نہ ہو تو بھی بولے بہت ساری گی. جگہ پہ اسکولس پہ اسٹیشنریز ہم لے کے جاتے ہیں. ہمارا ہے کہ جو فری آف کاسٹ اسکولس ہے نا, جہاں بچوں سے ایک سنگل پینی لے رہا, ہم وہاں اسٹیشنری پرووائڈ کرتے ہیں. آپ ہمیں بتا دیجیے آپ کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم ارینج کریں گے, ٹائم دیجیے, ہم آپ پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہاں بھی یہ ایک وہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں جا کے نا کہ ساری چیزیں میں سائڈ میں کیوں رکھوں, وہ بچوں کی ہے, میں بچوں کو بانٹوں گی. صحیح بات, یہ میرا ہوتا ہے تاکہ بچے خوش ہوں گے تو مجھے مزہ آئے گا نا. میرے دل میں خوشی ہوگی کہ یار کچھ سینس آف اچیومنٹ یا سینس آف سیٹسفیکشن. بہت ساری, جیسے ایک اسکول کے 400-500 بچے تھے تو کاپیز لے کے گئے تھے, تو میں نے کہا کاپیز آپ رکھ لیجیے, جو بچوں کی اسٹیشنریز میں لائی ہوں وہ میں اپنے ہاتھ سے, کیونکہ کاپیز تو چلے بہت ساری ہے وہ آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھ لیں, لیکن جو باقی ان کے گفٹس لائی ہوں وہ میں ان کے ہاتھ میں دوں گی. وہ اور ہی چیز ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, تو آئی کین انڈرسٹینڈ ایکچولی. جب میں زدیری ہوتی ہوں نا تو وہ مجھے جو خوشی ہوتی ہے نا. ایک اسکول میں ہم صرف ان کے بچوں کے فیوریٹ لنچز لے کے گئے. جیسے اکثر کچھ اسکولس ہم نے بنائے ہوئے تو ہم جیسے ان کو جو پسند ہے نا بازار کا نہیں لے کے جاتے, ہم گھر میں بنواتے ہیں, پھر ہم اسے پیک کروائیں گے اور پھر ہم کہتے ہیں کیونکہ جو چیز صحیح نہیں ہے وہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اور بچے ہیں تو ظاہر چھوٹے بچے ہیں تو ایگزیکٹلی, تو وہاں جا کے بھی جو ہے نا میں خود باٹی, وہ کہتی ہیں ارے میم آپ, میں نے کہا مجھے نہیں بیٹھنا ہے, بیٹھنے والے نہیں ہے نا, ہمیں وہی تو کہہ رہی ہوں, بہت دیر تک بیٹھے ہو تو پھر ایک ہوتے اب کیا کریں یا فیلڈ میں جائیں. اچھا, میں اگر آپ کو پوچھوں کہ آپ کا جو فوکس ایریاز ہیں سوشل ورک کے حوالے سے, ویسے تو ہمیں پتہ ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ وہ آڈینس جو آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہے سن رہی ہے تو تھوڑا سا آپ بتائیے. ہمارے جو ایریاز ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہم ایجوکیشن اور ٹیلنٹ پروموشن ہمارا مین موٹیو ہے. اور ٹیلنٹ پروموشن کے لیے ابھی بھی ہم جو ہے کراچی یونیورسٹی میں ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ڈبیٹ کمپٹیشن ہے. بیسکلی ہم لوگ اپنے کلچر سے بہت دور نکل گئے, ہم نے اپنے ادب کو, اپنی زبان کو, اپنی ساری چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا, اڈاپٹ ہی نہیں کیا. تو اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے ان کلچر کو, پوئٹری کو, جو ہمارا ایک کلچر ہے جو ہم کلچر لے کے آئے ہیں, اس سے جو ہے دوبارہ زندہ کر سکیں. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں ایجوکیشنل ڈرائیوس ہیں اور کورس کی فراہمی ہیں اور ڈفرینٹ معاملات ہیں, تو ورک شاپ ہیں اور کاؤنسلنگ کے معاملات ہیں بہت سارے یونیورسٹیز میں, کالجز. رمضان میں سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں, ایک سبزیوں کا سستا بازار بھی شروع کیا تھا جو کہ بہت ہی یونیک آئیڈیا تھا, وہ کیسے شروع کیا؟ سمی کا آئیڈیا بیسکلی وہ اس طریقے سے شروع کیا کہ جب میں دوسرے روزے کو اپنے گھر کے لیے فروٹ لینے نکلا تو مجھے معلوم ہوا کہ کیلا جو ہے وہ 300 روپے کلو ہے. ٹھیک ہے, اچھا, میرے ایک بہت اچھے فرینڈ ہیں فرحان علی, ان کا میں نام اس لیے لوں گا, انہوں نے بڑی ہیلپ آؤٹ کی مجھے سارے اس میں. انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا, رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے چائے کے ہوٹل پہ, انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ جا کے پورے منتھ کا منڈی سے پرچیز کر لینا, مطلب جتنا بھی آپ کا فروٹ اور ویجیٹیبلس ہیں. میں وہاں گیا اور میں نے جا کے جب وہاں ریٹ سنے تو مجھے ایسا فرق نظر آیا کہ وہ زمین اور آسمان کا فرق, زمین اور آسمان کا فرق تھا. تو پھر میں نے جو تھا ڈسکس کر کے یہ بات ڈن کی کہ میں نے کہا صحیح ہے, ہم ایک موٹیو لے کے آ رہے ہیں, ہمارے 2-4 ڈونر سے ہم نے بات کی, ہم نے کہا کہ آپ ڈونیٹ نہیں کریں, آپ انویسٹ کرتے اور انویسٹ کر دیں بنا پروفٹ کے, مطلب اس پہ آپ کوئی پروفٹ نہیں لیں گے, آپ جو انویسٹ کریں گے وہ جب ہم جب اسے آف کریں گے آپ کو وہ آپ کو جو ہے ریٹرن کر دیں گے. ہم نے یہ ایک جو تھا سارا پلان کیا اور ہم نے 5 یا 4 رمضان سے جو تھا سستا بازار جو تھا اسٹارٹ کیا, جو 10 دن جاری رہا, اور اس میں ہم نے جو ہے سبزیاں اسی ریٹ پہ فراہم کی جو کہ ہم منڈی سے لے کے آ رہے تھے, اس سے کم بھی تھی. بہت ساری چیزوں پہ ہم نے 50% کر دیا. تو جو لوگ خرید کے جا رہے ہیں وہ ہماری پہلے شکل دیکھتے تو کہتے ہیں کہ باجی یہ ساری زندگی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو مرچیں آپ رمضان میں یوز ہوتی ہیں وہ وہاں سے 100 روپے کلو ملتی ہیں اور یہاں لا کے 100 روپے پاؤ بیچی جاتی ہے. میں نے پالک اتنا سستا بیچا کہ وہ پالک ایک بندہ سارا 5 کلو پالک لے گیا. میں نے کہا بھائی کیا کرو گے, اسے کہنا بس آگے نہ بیچنا. میں نے کہا آپ کیا کریں, کہہ رہے میری فیملی میں بہت زیادہ پالک کے پکوڑے کھائے جاتے ہیں, میری بہنیں سب, میں سب کو یہ گفٹ کر دوں گا.
مطلب دیکھیں نا لوگوں کے لیے, اور وہ بھی رمضان میں, کیونکہ انفارچونیٹلی جہاں پہ اور ملکوں میں جو کہ غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بھی چیزوں میں کمی کر دی جاتی ہے, آفرز لگا دی جاتی ہیں, اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک بیسک نیڈ جو ہے وہ روزہ کھولنے کی وہ بھی بہت مشکل ہو گئی ہے. پیاز آلو اس سے پکوڑے تو بن ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اور چلیں پیاز بھی نکالتے ہیں, آلو بچے تو کھائیں گے نا, جو اس کا نیا نیا روزہ ہے جو 12-13 سال کا ہے, کچھ ہے تو کچھ تو بنے گا نا. کچھ آئٹمز ایسے ہوتے ہیں جو بہت کامن ہوتے ہیں, بیسن ہو گیا, آلو ہو گیا, مطلب چینی ہو گئی, شربت ہے, چاٹ ہے, تو مطلب یہ اللہ کرے کہ کچھ ایسا ٹائم آئے کہ یہ ساری بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ لوگ اپروچ کر سکیں, اور ہمیں یہ سستے بازار نہ لگانا پڑے, لوگوں کو ویسے ہی ملے. بیسک چیزیں تو ہماری پہنچ سے اب دور ہوتی جا رہی ہیں, بیسکلی مڈل کلاس کی پہنچ سے اب دور ہو گئی ہیں, تو غریب کیسے کھائے گا. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں ایک ماحول تھا کہ وہ افطار ایک گھر سے دوسرے گھر اور دوسرے گھر سے تیسرے گھر, لیکن اس بار میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی. صرف ایک بار ہوا تھا کہ میرے گھر آیا, ادروائز باقی ہم نے جب بانٹا تو ہم نے ایک دیگ ایکسٹرا بنوائی, پھر ہم نے کہا نہیں بنوا لیتے ہیں, پھر سمی نے کہا نہیں پہلے یہ اپنا کام کرتے ہیں, پھر آخری مہینے میں نے خود گھر میں پھر بنائے, پھر لوگوں کو میں نے کہا میں تو دوں, کوئی نہیں, سے کیا فرق پڑتا ہے. ہاں صحیح بات ہے, مجھے یہ چیزیں بھائی مجھے تو عادت ہے, چاہے کم کوانٹٹی میں جائے, یہی ہوتی ہے نا کہ میں نے جو ہے نا خود گھر میں کھانا وانا بنایا, مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی, یہ فائدہ کہ ہمارے جو ریلیشنس ہیں نا وہ اس کی وجہ سے اب وہ افیکٹ ہو رہے ہیں, وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ اب وہ محبت کا سلسلہ بندہ قائم رکھنا بھی چاہے تو نہیں رکھ سکتا. پہلے جیسے گفٹس دینا لینا اور عیدی جانا اور عیدی آنا اور یہ ساری چیزیں پہلے سارے معاملات ہوتے تھے, اب بہت مشکل ہو گئے ہیں لوگوں کے لیے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو مڈل کلاس فیملیز سے تعلق, جس کو ایک عام زبان میں سفید پوش لوگ کہا جاتا ہے, تو مطلب وہ بہت ٹریگر آؤٹ ہوئے اس چیز سے, اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو بول بھی نہیں سکتے, ایسے ہی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, دیکھیں فیملی ہے تو فار ایگزامپل میں اب کسی اور کی گولی دے رہی, میرا سسرال بھی ہے ماشاء اللہ سے بڑا ہے, میرا مہکا بھی, ٹھیک ہے, تو مجھے وہاں بھی دیکھنا ہے, مجھے وہاں بھی دیکھنا ہے, پھر فرینڈ سرکل بھی ہے, ٹھیک ہے, پھر آنا جانا بھی ہے گھر میں, تو سب کو مینج کرنا, تو آخر میں مجھے لگتا ہے ہم رہ جاتے ہیں اکیلے, کیونکہ آپ کو میری پیورٹی ہوتی ہے, پہلے رشتے ناتے میری پیورٹی. بالکل اچھی بات ہے, کیونکہ یہ سب سے خوبصورتی زندگی کی یہ ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا سسرال کتنا بڑا ہے یا کہاں رہتا ہے, ڈزنٹ میٹر اٹ, اگر مجھے جانا ہے تو جانا ہے, تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں یار کرنا ہے, جانا ہے, وہاں بھی کرنا ہے, جانا ہے, دوستوں نے بلایا کہیں تو بھی جانا ہے. اتنے دفعہ گیسٹ ہوتے, ایک دن میں ہم 3 4 لیکن اگر کسی نے, مجھے ہوتا ہے کوئی آپ کو انوائٹ کر رہا ہے تو آپ کو عزت دے رہا ہے نا, اس کے پاس اور بھی تو لوگ ہیں, لیکن اس نے آپ کو چنا رسپیکٹ دینے کے لیے, تو آپ اس کا دل رکھنے کے لیے بھی نہیں جاؤ تو بالکل. تو اکثر جگہ پہ میں کہتی ہوں میں نہیں جائی, سمی آپ چلے جائیں. سمی کیا کرتے ہیں وہ سارے ایونٹ پھر سب پوچھتے بھی اس میں, انہوں نے مجھے بھیجا ہے نا, آ گیا تو مجھے ہوتا ہے یار یہ چیزیں اگر ہم بھی ڈراپ کر دیں گے تو پھر اس طرح کمیونیکیشن تو ختم ہو جائے گا نا, کمیونیکیشن گیپ آ جائے گی, تو کمیونیکیشن ہی ختم ہو گئی تو اکیلے تو آپ نہیں رہنے آئے نا, سب کے ساتھ رہنے آئے. اچھا ایک اور سوال میں پوچھنا ضرور یہاں پہ چاہوں گی کہ ہمارے جو سوشل ورک ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کتنا افیکٹ کرتی ہیں ہماری پرسنل لائف کو یا پرسنل ایونٹس کو؟ یہ بہت ضروری سوال آپ نے پوچھا. اچھا بیسکلی پرسنل لائف کو بہت زیادہ جو ہے ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے یہ سوشل ورکنگ لائف. بیسکلی اگر میں اپنا بتاؤں آپ کو تو میں نے JDC میں کام کیا, JKP میں کام کیا, اور بھی بہت ساری انٹرنیشنل NGOs ہیں, ابھی بھی میں ڈوئٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان سے. تو جب بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو کافی زیادہ مشکلات آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کو فیملی کو بھی مینیج کرنا ہے اور آپ نے اس سے بھی مینیج کرنا ہے. اچھا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میری وائف جو ہیں وہ خود ایک سوشل ورکر ہیں, تو یہ تو سمجھتی ہیں, لیکن جو آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں یا جو آپ کے ریلیٹیو ہوتے ہیں یا آپ کے فادر ہوتے ہیں, مدر ہوتی ہیں یا آپ کے فادر ان لا مدر ان لا ہوتے ہیں, وہ یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, کیونکہ ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو جو ہے اڈاپٹ کرنا کہ وہ کیسے برداشت کر لیں. ابھی جیسے کہ 4 ایونٹ میں ہم لوگ انوائٹڈ تھے اور فیملی پکنک آ گئی, اور میں نے اس دن شاید یہاں بھی ایک ایونٹ تھا اور فیملی پکنک آ گئی. تو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں بندے کو جو ہے فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اور وہ ایئرلی ایک پکنک ہوتی ہے ہماری فیملی کی, تو ہمیں وہاں پریفر کرنا پڑا اور ہمیں 4 ایونٹ جو تھے اپنے ڈراپ آؤٹ کرنے پڑے, کیونکہ میں نے وہاں بات کی, میں نے کہا میں نہیں جا سکتی, میرے لیے میری آرگنائزیشن میری زندگی ہے,
تو میں نہیں جا سکتی. میں نے وہاں جانا ضروری ہے, کمٹمنٹ ہے میری آلریڈی, تو وہاں بھی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, تو کہیں اچھا ہم نے تمہاری وجہ سے تو آگے کی تھی, کیونکہ لاسٹ ٹائم میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں کہیں انوائٹیڈ تھی تو میں نے منع کر دیا. ایگزیکٹلی. تو میری وجہ سے اب کتنا پرولونگ ہو, پھر نیکسٹ کرتے وہ اچھا نہیں لگتا, ختم ہو جائے گا. کہیں نہ کہیں ہمیں می ٹائم چاہیے ہوتا ہے, وہ ایک جو ہمارا اپنا ٹائم ہوتا ہے نا, کیونکہ اب سوشل ورک میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی پرابلم اتنی ایبزارب کرتے ہو کہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹینس بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ. وی وانٹ ٹو ڈو بٹ سم ٹائمز ہم نہیں کر پا رہے ہوتے, تو وہ ایک می ٹائم یا اپنا ٹائم ہے, حالانکہ وہ بہت مشکل سے نکلتا ہے لیکن وہ بہت ضروری ہوتا ہے. چلیں جی, ہم نے باتیں تو بہت ساری کر لی, سوشل ورک سے ریلیٹڈ بھی کر لی, فیملی فرینڈ سب سے ہو گئی. اب تھوڑا سا ریپڈ فائر ہو جائے, تو آر یو ریڈی؟ یس. عظمیٰ اوکے, چلے جی ہم بہت جلدی کوشچن کریں گے باری باری, اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اوکے عظمیٰ, بریانی یا قورمہ؟ بریانی. کیوں؟ بس بریانی ہے, بریانی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. میں نے بریانی کے لیے تو آپریشن کرایا تھا کہ بریانی کھا سکوں. اوکے, آپ بتائیے کولڈ ڈرنک یا چائے؟ چائے. وجہ؟ زندگی. چائے زندگی ہے, ٹھیک ہے. گھومنے جانے کا موقع ملے کہاں جانا پسند کریں گی؟ بس کوئی بھی سی سائڈ کی جگہ ہو جہاں سمندر ہو, جہاں مجھے لگتا ہے وہاں جا کے آپ کو پازیٹیو وائب ملتی ہے, تھاٹس آتے ہیں نئے نئے. اچھا, تو وہ آپ کے لیے ایک انسپریشن ہے. صحیح. آپ بتائیے کہ اگر آپ کو موقع ملے زندگی میں کوئی ایسا کام کرنے کا جو اب تک نہیں کیا, وہ کیا کام ہوگا؟ وہ یہ کام ہوگا کہ مجھے ایک فری اسکولنگ سسٹم اوپن کرنا ہے اور وہاں بچوں کو تعلیم دینی ہے اس معیار کی جو لیولس کی. واو, تو یہ آپ کا ایک ڈریم ہے. صحیح ہے. اگر عظمیٰ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو ایک دن کی حکومت ملے, ویسے تو یہ بہت ہی کامن سوال ہے, لیکن کبھی سوچا کہ کیا کریں گی عظمیٰ؟ میں کیا کروں گی, میں عورتوں کے لیے سارے جو لاز پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس کو کھلوا دوں گی. ایک دن میں امپلیمنٹیشن کرو ایٹ اینی کاسٹ. اچھا, لاز بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ہماری کنٹری میں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اوکے, تو یو ول ڈو فار دی ویمنز, رائٹ. اچھا, سمی کو اگر یہ کہا جائے کہ عظمیٰ کی تعریف میں صرف ایک جملہ بولا جائے تو کیا بولیں گے؟ اچھا, ایک جملہ بولا جائے, میں ایک ورڈ بول سکتا ہوں, شی از مائی ورڈ. اوہ زبردست. اور اگر عظمیٰ کو کہا جائے کہ سمی کے لیے کچھ بولیں؟ انسپریشن. اوکے, زبردست. اچھا جی, اگر میں عظمیٰ سے پوچھوں کہ عظمیٰ ابھی تک ایسا کون سا کام ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے جتنا کیا اس کو کرنے کا اتنا ہی آپ کو موقع دیا جائے تو آپ کریں؟ جیسے سوشل ورک میں پوچھوں تو وہ کون سا کام ہوگا جو آپ آلریڈی کر چکی ہیں یا کر رہی تھیں؟ جب ہم انٹیریئر سے جاتے تھے تو وہاں عورتیں ہوتی تھیں اور وہ بہت زیادہ مطلب جس طرح وہ مجھے دیکھتی تھیں کہ ہم ان کے لیے آئے ہیں, تو مجھے ہوتا ہے میں ہمیشہ ایسی کروں, کیونکہ جب وہ سر پہ ہاتھ رکھتی تھی نا, وہ فیلنگ نا میں شاید کبھی نہیں بتا سکتی. جب آپ کے سر پہ مجھے لگتا تھا شاید میں نے زندگی میں شاید کچھ ایک اچیو کر لیا, کچھ ایک اچھا کام کیا شاید, تو آپ وہ دوبارہ تو میں کہتی ہوں میں لائف میں ہمیشہ جب بھی کہیں جاؤں تو آپ یقین کریں وہ لوگ وہ تو خالی وہ ڈر رہی ہوتی ہیں, سب لوگ بچے بھی ہوتے ہیں, تو میں کہتی ہوں آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں, آپ سے یہ چاہیے اور کچھ نہیں. اچھا, وہ ایسا بولتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا, میں کچھ نہیں, دعا چاہیے, بس یہ چاہیے اور کچھ نہیں. وہ جو فیلنگ ہے نا وہ مجھے بار بار چاہیے. زبردست, ماشاء اللہ. سمی, کون سا ایسا پلیس ہے جہاں جانے کے لیے آپ ایور ریڈی ہیں؟ آرٹ کونسل. اور عظمیٰ آپ کے لیے؟ یہ ٹرو ہے, آرٹ کونسل. اور رات کے 4 بجے بھی اگر میں آرٹ کونسل, اوکے. تو یہ کیا اسٹوری آرٹ کونسل کی؟ بیسکلی میں ایس ایم ایونٹ پلانرز کا جو ہے سی ای او بھی ہوں, اور میری ایک ایونٹ کمپنی بھی ہے جس سے ہم فیشن شوز اور قوالی نائٹس اور ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری زیادہ تر میٹنگس اور سارے میٹ اپس اور ساری چیزیں آرٹ کونسل میں ہوتے ہیں. تو آرٹ کونسل اور آرٹ کونسل کی چائے, یہ 2 چیزیں ہم کبھی مس نہیں کرنا چاہتے. اچھا, زبردست. اور ایسی کون سی پلیس ہے جہاں پہ عظمیٰ ایور ریڈی ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ 4 بجے آپ کو 3 بجے اٹھا دیا جائے تو آپ کہیں چلو, کون سی جگہ؟ ڈیفینیٹلی یہ مجھے بس لگتا ہے وہاں بہت ساری چیزیں لائف میں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ گرنے لگتے ہو تو مجھے لگتا ہے وہ ایک جگہ ایسی ہے کہ وہ بس کنٹینیو ہے نا, وہ اینڈ نہیں ہے وہاں کا. تو وہاں جا کے اگر آپ جو ہے اپنے آپ کو سوچیں گے تو آپ نیگیٹیوٹی وہاں پھینک کر آئیں اور وہاں سے پازیٹیوٹی لے آئیں, اور میں نے یہ کیا ہے. تو میری لائف میں بہت فرق پڑا ہے, کیونکہ دیکھیں انسان جب بغیر فادر کے لائف گزار رہا ہوتا ہے نا, اس کی لائف نا الگ ہوتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ باقی سب تو رشتے ہیں الحمدللہ, فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہے, سب ہے, لیکن فادر تو نہیں ہے نا, ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے ہی نہیں پاسبل. مدر ہے الحمدللہ, انہوں نے دونوں کا رول ادا کیا, میرے بھائی نے کیا الحمدللہ, لیکن پھر بھی
تو مجھے میں وہاں جاتی تھی, میں جب بھی مجھے کوئی کہتا تھا, جیسے جب میں جاب بھی کرتی تھی یا میں کالج لائف میں تھی, تو میم کو میں کہتی میم سی ویو چلتے ہیں. میں کہتی تھی آخر وہاں کیا ہے, میں کہتی تھی میم بس کہیں ایسی جگہ تھیریپی بہت زبردست. اور پھر شادی ہوئی تو الحمدللہ سمی بہت سپورٹیو ہے بہت ساری چیزوں میں. میں دیکھتی ہوں میری اپنی فیملی میں بھی, جیسے میری باقی گھر میں جو وائفس ہیں دوسروں کی, بھائیوں کی, اس کی, وہ کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن وہاں پرمیشن نہیں ہے. آپ کا لائف پارٹنر ماشاءاللہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ میں وقت اکثر کہتی ہوں نہیں بس تھک گئے بھائی, یہ کر تو رہا ہے. اوکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. ایسا میں کون سی ایسی ویئرڈ وش ہے جو عثمان نے کری اور آپ نے پوری کر دی؟ ویئرڈ وش ان کی یہ ہے کہ ان کو لیٹ نائٹ جو ہے کریونگ ہوتی ہے, اینڈ پھر کیک یا براؤنی یا سم تھنگ لائک دیٹ, سب بند ہوتا ہے, اور اس ٹائم سب بند ہوتا ہے تو اسے برنگ کرنا بہت زیادہ آن لائن بھی کچھ نہیں آتا, چیلنجنگ ہو جاتا ہے. چیلنجنگ ہو جاتا ہے. جب میرے آپریشن چل رہے تھے نا, جو بیک ٹو بیک ہوئے میرے 1 month کے گیپ سے, تو اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ مجھے الاؤ کر دیا تھا لیکن میں اوائڈ کرتی تھی کہ پہلے پراپر ہو جائے کیونکہ دوسرا بھی ہو جائے. جب ہو گیا تو ڈاکٹر نے آ کے پوچھا نا کہ ناؤ فیل بیٹر, میں نے اس کو یہ نہیں پوچھا, میں نے کہا میں بریانی کھا سکتی. لٹرلی وہ کہہ رہے, وہ سرجن اتنا بڑا, وہ میری شکل دیکھ رہا ہے, کہہ رہے میم میں پوچھ رہا ہوں آپ کو درد تو نہیں, بریانی کھا سکتی. تو بریانی کھائی یا نہیں؟ کہہ رہے بریانی منگواؤ میڈم کے لیے. بھائی میڈم ٹھیک ہے, میڈم ٹھیک ہے, ان کو کچھ نہیں مسئلہ ہوا. زبردست. چلے جی, ایک لائٹر موڈ پہ ہمارا جو ایک سیگمنٹ تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ایک جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی آپ لوگ سپورٹ ہوتے ہیں, اور جو بھی ہمارے مطلب سوشل ورک سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی ہماری مہم چل رہی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر پوری نہیں ہوتی, اس میں ہینڈ ٹو ہینڈ لے کے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے ٹائم کا, آپ لوگوں سے بات کر کے بہت مزہ آیا. انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ لوگوں کو ضرور زحمت دوں گی. تھینک یو سو مچ فائزہ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ بھی بہت بزی رہتی ہیں اور آپ ہر دفعہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں. کچھ لوگ واقعی ہماری لائف میں ایسے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں, میں بہت بڑی لسٹ ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہے لسٹ کا, لیکن تھینک یو سو مچ. اور جتنے بھی ہمارے سپورٹرز ہیں, ہماری فیملی فرینڈز ہیں, سب ہیں, ڈونرز ہیں, تو تھینک یو سو مچ. وہ ہیں تو ہم لوگ, بالکل صحیح بات ہے. چلیں, کوئی ایک لاسٹ پیغام آپ اپنی شبانہ میموریل ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے اگر ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے, اور فائزہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے یہاں ہمیں مدعو کیا. اچھا, ہم پیغام یہ دینا چاہیں گے کہ ضروری نہیں ہے آپ کسی آرگنائزیشن کی مدد کریں, ضروری نہیں ہے آپ کسی ادارے کی مدد کریں. صرف اگر آپ ایک فیملی کو بھی اپنے بہاف پہ لے لیتے ہیں اور اس کی مدد کر دیتے ہیں تو آپ نے پوری انسانیت کی مدد کر دی. کیونکہ ایک فیملی میں اگر 4 لوگ ہیں, ان سے 4 فیملیز بنیں گی, اور ان 4 فیملیز سے آگے 16 فیملیز بنیں گی. تو اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے عزیز و اقارب میں, اپنے پڑوس میں دیکھیں اور ان کی مدد کریں. اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس فائنینشلی سپورٹ اتنی اچھی ہے آپ کو, تو پھر آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو سپورٹ کریں. شکریہ. عثمان, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سمی نے کہا کہ ایک فیملی کو آپ اون کر لیں, تو اسی طرح آپ کسی ایک بچے کو اون کر کے اس کو ایجوکیٹ کر دیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے اڈاپٹ کریں, اپنے ساتھ رکھیں, نہیں, آپ اس کی ایجوکیشن کا پورا خرچہ اٹھا لیں جب تک وہ پڑھ رہا ہے, ٹل دین وہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ, اور یہ بھی صدقہ جاری ہے. ایگزیکٹلی. تو اس سے کیا ہوگا, اس کے پیرنٹس کو سکون ہوگا کہ اس بچے کی پر منتھ یا پر ایئرلی جو ہے نا فیس جا رہی ہے, اور وہ پڑھ رہا ہے, ایجوکیٹ ہو رہا ہے. تو کسی اچھے اسکول میں آپ کرا کے جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہو یہ ضرور کرو. زبردست. چلیں جی ناظرین, آپ لوگوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی جو ہے وہ تھاٹ پروسیس ہے اس پورے کام کے پیچھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے, اور اسی طرح سے ہم لوگ شانہ بشانہ چلیں اور لوگوں کے کام آ سکیں. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, ہم ملیں گے پھر کسی نیو ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.